बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब की तमाम उम्मीदें जो फ़ौज से वाबस्ता थी, फिर उन्हें लोगों के क्राउड से था कि शायद लोग उनके साथ निकलेंगे, अब अदालत से वाबस्ता है। क्या अदालत उनकी ख्वाहिश पर आर्मी चीफ़ की तकर्री को रोक देगी और उन्हें मज़ीद क्या क्या उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से और दीगर अदालतों से। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे उनके वो जो वीडियोज़ आई हैं, उनके ज़ख़म, ताज़ा ज़ख़म 11 दिन गुजरने के बाद भी उनकी जो टांग पे जो गोलियां लगी हैं, उनके ताज़ा ज़ख़म, उनका क्या हाल है, तो वो आज रिलीज़ हो गई है वीडियोज़ शौकत खानम हस्पताल से। इमरान खान साहब की वहाँ पट्टी चेंज होनी थी। 3 तारीख को उन्हें गोलियां लगी थी। गोलियां तो नहीं थी, इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पहले गोली लगी, फिर डॉक्टर फैसल जो शौकत खानम हॉस्पिटल से जिनका ताल्लुक़ है और इमरान खान साहब के बड़े करीबी दोस्त भी हैं, बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया बार बार कि वो गोलियों के फ्रैगमेंट्स हैं, कुछ हिस्से हैं, छोटे छोटे से पीसेस हैं गोलियों के, वो लगे हैं। और उसके बाद उनके वो ज़ख्मों पे पट्टी जो वहाँ से होकर चली थी 1122 से, वो लाहौर में शौकत खानम तक पहुँचते पहुँचते प्लस्तर में तब्दील हो गई। अब प्लस्तर तो बेसिकली होना चाहिए था किसी फ्रैक्चर हड्डी पर, तो आज उन्होंने उसकी वीडियो इशू की है पट्टी चेंज करने की सूरत में। तो 3 तारीख को लगने वाले ज़ख़म 11 दिन गुजरने के बाद 14 तारीख को भी बड़े ताज़ा ज़ख़म थे। अच्छा, उस पर अब सवालात उठ रहे हैं कि क्या वो ज़ख़म अभी तक मुंदमिल नहीं हो रहे हैं, हील अप नहीं हो रहे हैं। अगर वो 11 दिन में हील अप नहीं हुए हैं, हील नहीं हो सके हैं, तो वो कितना टाइम लगेगा उनको, और क्या ये वाकई इमरान खान की टांग के ज़ख़म है या कोई कॉस्मेटिक उसका व्यू है दिया हुआ है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब ने सरकारी अस्पताल से जिसकी लीगल वैल्यू होनी थी, वहाँ पर अपना कोई चेकअप, अपना मेडिकल करवाना किसी चीज़ को मुनासिब नहीं समझा। और ये वही इमरान खान साहब हैं जो पुरानी हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगाते थे कि उन्होंने इतने इतने साल हुकूमत करने के बावजूद कोई एक ऐसा सरकारी अस्पताल नहीं बनाया अपने मुल्क में जहाँ पर उनका इलाज हो सके। तो इमरान खान साहब की भी पंजाब, वो 9 साल तकरीबन हो गए हैं केपी में, और पंजाब में भी 3.5 साल हुकूमत रही है उनकी, और अभी भी उन्हीं की पार्टी की हुकूमत है। तो 4 साल में किसी मौजूद हॉस्पिटल में इस तरह का सेटअप नहीं उनके ख्याल में है जहां पर इमरान खान साहब की टांग पे लगने वाली गोली का इलाज हो सके। और उसके लिए वो पहुंच गए थे शौकत खानम, जो कि पर्पसली बिल्ट हॉस्पिटल है कैंसर के पेशेंट्स के लिए। और इवन कैंसर के पेशेंट्स को जगह नहीं मिलती, ज़ाहिर है रश बहुत ज़्यादा है, अस्पताल थोड़े हैं। वैसे तो काफ़ी सारे अस्पताल हैं पाकिस्तान में। एक तो ये भी एक जो इम्प्रेशन बना हुआ है ना कि शायद शौकत खानम वाहिद हॉस्पिटल है, शौकत खानम वाहिद हॉस्पिटल नहीं है। सरकारी सतह पर बहुत से हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटी मौजूद है। लाहौर में ही अनमोल हॉस्पिटल है, इधर मियो हॉस्पिटल में ये सहूलत मौजूद है, दीगर अस्पतालों में भी है। इसी तरह लाहौर में कैंसर केयर हॉस्पिटल बन रहा है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पे अभी मुकम्मल तो नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है लोगों को, और मुफ्त इलाज हो रहा है वहाँ पर भी। और हर पेशेंट का, किसी भी स्टेज के पेशेंट का वो मुफ्त इलाज हो रहा है। लेकिन ज़ाहिर है अभी वो प्रोसेस में है, कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, हो रहा है। तो इमरान खान साहब वहाँ पहुँच गए थे, वहाँ से आज उन्होंने अपनी वो वीडियो रिलीज़ कर दिया है। अजीब वैसे सिस्टम होता है कि ये वही इमरान खान साहब है जो शुरू में आते ही, आपको याद होगा, इन्होंने बच्चों के वो ज़हनी नशोनुमा रुकने के हवाले से अपने एक्सरेज दिखाए थे, फिर उनके अपने एक्सरेज आ गए, अब ये वीडियोज़ आ गई हैं। वो जो लोगों का मजाक उड़ाते थे कि वो मांगने गए हैं, क्या गए हैं, मतलब क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की। उन्हें अपनी बात को की सच्चाई को साबित करने के लिए वीडियोज़ और एक्सरेज क्यों दिखाने पड़ रहे हैं। उन्हें पता है, इमरान खान साहब को मालूम है कि उनकी बातों पर लोग यकीन नहीं कर रहे हैं, उनको ट्रस्ट नहीं है लोगों को उन पर। अगर ये ट्रस्ट होता तो किसी भी पेशेंट के, दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि पेशेंट्स के एक्सरेज दिखाए जाएं या उनके ज़ख्मों की वीडियोस दिखाई जाए। मतलब किसी वो इखलाकी उसमें आता है ये चीज़ कि ज़ख्मों की वीडियोस रिलीज़ की जाए और एक्सरेज दिखाए जाएं, डॉक्टर बैठ के एक्सप्लेन कर रहा हो कि ये देखें यहाँ पे गोली लगी है और यहाँ पर हड्डी तक पहुँची है और ये फ्लाट टिश्यूज़ है। क्या ज़रूरत है? वजह सिर्फ इतनी सी है कि इमरान खान की इस झूठे बयानिए पे लोगों ने यकीन करना छोड़ दिया है। लोग उनकी बात पे यकीन नहीं कर रहे, और उस यकीन को वापस लाने के लिए उन्हें ये वीडियोस दिखानी पड़ रही हैं। लेकिन जब इस तरह की वीडियोस आएंगी तो उन पे सवाल भी उठेंगे। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे। और बहरहाल फायरिंग हुई थी वहाँ पे, इस बात से तो कोई इनकार नहीं है, तो वो उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। अब तो उनके एक कारकुन जो वहाँ पर हलाकत हुई मौज़म की, जिसे गोली लगी थी, वो बज़ाहिर तो ये लग रहा था कि वो जो फायरिंग करने वाले साहब थे उन्हीं की, जो मुलजिम पकड़ा गया है उसी की फायर से, पिस्टल की फायर से कुछ हुआ है उन्हें। लेकिन अब पता चला है उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, तो उन्हें गोली ऊपर से शायद लगी है और वो माथे पे लगी है।
تو یہ کیا سسٹم ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اگر اسی طرح عمران خان صاحب کے اپنے زخموں کے حوالے سے بھی کوئی میڈیکل اس کا ہو جاتا شروع میں تو شاید بہتر صورتحال پتہ چلتی کہ کیا ہوا تھا۔ بہرحال اب عمران خان صاحب اس کے لیے عدالت میں جا رہے ہیں، ان کی پوری پارٹی پہنچی ہوئی تھی آج عدالتوں میں کہ اس کی تحقیقات کرائی جائیں، اور وہ تحقیقات اب انہیں لگتا ہے کہ صرف سپریم کورٹ کر سکتی ہے۔ اب ان کی تمام توقعات، تمام امیدیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے وابستہ ہو گئی ہیں عمران خان صاحب کی۔ آج ان کے پارٹی کے لوگ گئے ہوئے تھے نا کہ تحقیقات کرائی جائے، لیکن ادروائز بھی آپ دیکھیں 2 دن پہلے بھی انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اب جو ہمیں حقیقی آزادی جو ہے اس کے لیے وہ چیف جسٹس کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ دلوائیں گے ہمیں حقیقی آزادی۔ یعنی عمران خان صاحب کو جو شروع میں امید تھی کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کو ہیلپ ملے گی، فوج سے ان کو ہیلپ ملے گی، وہ نہیں ملی۔ پھر ان کا خیال یہ تھا کہ وہ ایک جتھا بنائیں گے لوگوں کا، ایک بہت بڑا جلوس لے کے نکلیں گے لانگ مارچ کی صورت میں، اور لاکھوں لوگوں کا ایک سمندر ہوگا، سونامی ہوگا، وہ جا کر قبضہ کر لیں گے اسلام آباد پہ نا، اور ان کی ساری باتیں مانی جائیں گی۔ تو لوگ نہیں نکلے۔ اب وہ خود شروع میں انہوں نے، جب وہ 25 مئی والا واقعہ ہوا ایک ناکام لانگ مارچ، تو اس پہ انہوں نے کہا بعد میں خود ہی کہہ دیا نا کہ لوگوں نے مجھے مایوس کیا، پنڈی والوں نے مجھے مایوس کیا، پنڈی کے لوگ نہیں نکلے، ان لوگوں نے آنا تھا، باہر آنا تھا، وہ نہیں نکلے۔ اچھا پھر ابھی تازہ ترین پہلے بھی ویڈیوز آئی ہیں آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے کچھ رہنماؤں کی، تو اب تازہ ترین جو اسد عمر کی آئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں بھی جاتے ہیں کرسیاں خالی ہوتی ہیں، بھئی لوگ نہیں آ رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی وہ جو امید لوگوں سے تھی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ یہ جو آج انہوں نے ایکسریز دکھائی ہیں نا، اپنے وہ ویڈیوز دکھائی ہے کہ زخم لگے، یہ پھر لوگوں کو ذرا ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے، انہیں اشتعال دلانے کے لیے کہ دیکھیں جی لیڈر پہ بڑا ظلم ہو گیا، گولیاں لگ گئی ہیں اس کو۔ اچھا یہ پتہ نہیں گولیاں یا کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ تو جب باتیں کھولیں گی تب جا کے پتہ چلے گا۔ ڈرامے بازی بھی تو بہت ساری ہوتی ہے نا ساتھ ساتھ، جب آپ نے ویڈیو ریکارڈنگ ہی کرنی ہے، جب آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا ہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب ان کی امید یہ ہے کہ اب حقیقی آزادی جو ہے وہ سپریم کورٹ دلائے گی۔ یہ جو قتل کی تحقیقات ہیں، ان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات ہیں، یہ سپریم کورٹ کرے گی۔ اچھا سپریم کورٹ میں تو وزیر اعظم نے بھی درخواست بھیجی ہوئی ہے، ایک لیٹر بھیجا ہوا ہے کہ ایک فل کورٹ بنائی جائے اور اس قتل کی تحقیقات کی جائے۔ تو اس تحقیقات کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اگر وہ فل کورٹ یعنی سپریم کورٹ کے سارے ججز اکٹھے ہو کر تحقیقات کریں، اور اگر وہ تحقیقات عمران خان صاحب کی امیدوں کے برعکس نکل آئی یا ان کی امیدوں پر پورا نہ اتری تو کیا ہوگا؟ تو عمران خان صاحب تو ریجیکٹ کر دیں گے۔ پھر چاہے آپ پاکستان کی سپریم کورٹ چھوڑ کر 1-2 اور آس پاس کے ملک جو ہیں ان کی سپریم کورٹس کو بھی شامل کر لیں، سب کو اکٹھے ملا کے بھی یہ تحقیقات کرا لیں، عمران خان صاحب نے نہیں مانا، کیونکہ انہوں نے آج پھر کہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ قاتل کون ہے اور میری مرضی کے نام ایف آئی آر میں درج ہونے چاہیے۔ اچھا ناموں کی حد تک، ایف آئی آر کی حد تک ایک بات ایکسیپٹیبل ہے، بات مانی جا سکتی ہے، بلکہ مانی جانی چاہیے کہ جو بھی جس شخص کو نقصان پہنچا ہے، جس پر فائرنگ ہوئی ہے، مدعی جو بھی ہے مقدمے کا، اس کی مرضی سے ایف آئی آر کرنی چاہیے، اس میں نام دے دینی چاہیے۔ اچھا وہ نام آئیں گے، اس کی تحقیقات ہوں گی، وہ کلیئر ہو جائے گی بات۔ لیکن عمران خان صاحب کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی سٹیج پر تحقیقات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یا تو وہ کوئی ایسا فورم بتا دیں کہ یہاں پر جو تحقیقات ہوں گی اس کو میں مان لوں گا، انہوں نے تو کوئی بھی تحقیقات انہوں نے نہیں ماننی ہے۔ اب تو وہ اگلے سٹیپ پر بھی جا رہے ہیں نا کہ جب ان کو آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ہر طرف سے جواب مل گیا، حکومت ان کی بات نہیں ماننے کو تیار، اسٹیبلشمنٹ ان کی بات نہیں سننے کو تیار۔ اس میں تو وہ آپ کو معلوم ہے نا، ہمارے دوست ہیں عمران شفقت صاحب، انہوں نے تو بڑا ہی زبردست سا ایک وہ واقعہ سنا دیا ہے کہ ایک بڑے سینئر جنرل سے جب بات ہو رہی تھی، انہوں نے ان کے ایک سینیٹر سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ کیوں نے کہا جی جب آپ ہمیں غدار کہہ رہے ہیں اور ہم بڑے برے لوگ ہیں تو پھر آپ ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا اس کی شکایت بھی کی، شکایت پر بھی یہی جواب ملا کہ یار اب اور آپ کو کیا جواب دیا جائے۔ پر ان سب سے نا امید ہونے کے بعد اب انہیں امید ہے سپریم کورٹ سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عدالت میں لے کر جاؤں گا نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے کیس کو، ہم عدالت میں چیلنج کریں گے۔ اچھا آپ کر لیجیے گا چیلنج۔ آپ کی نااہلی کی وجہ سے پہلے بھی جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا 2019 میں، تب بھی معاملہ عدالت میں گیا تھا اور پھر وہ 3 سال کی ایکسٹینشن ہو گئی، بلکہ وہ جو بھی ٹائم خیر اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ اس وجہ سے عدالت میں گیا کیونکہ آپ ایک نوٹیفیکیشن نہیں کر سکتے تھے سیدھے طریقے سے۔ تو اب آپ اگر سپریم کورٹ میں لے جائیں گے تو کیا سپریم کورٹ آرمی چیف کی تعیناتی کو روک دے گی؟ ہاؤ پاسبل؟ مطلب کس بیس پر آپ کریں گے کہ ایک وزیر اعظم کا اختیار ہے، وہ اپنی مرضی سے آرمی کی طرف سے آنے والی جو لسٹ ہے اس میں سے پروسیجر کو کمپلیٹ کرتے ہوئے سینئر موسٹ جنرلز میں سے کسی ایک کو نامینیٹ کر رہے ہیں، اپوائنٹ کر رہے ہیں اس کے لیے آرمی چیف کی پوسٹ کے لیے، تو آپ عدالت جا کر اس کو روک لیں گے صرف دنیا میں ایک مذاق بنانے کے لیے، اپنے اداروں کی بدنامی کے لیے،
اپنے اداروں کی شخصیات کی بدنامی کے لیے، مطلب فوجی افسران کو بیسیکلی بدنام کرنے کا ان کا مسئلہ ہے. وہ چاہے ان پہ قتل کے الزام لگائیں، چاہے انہیں میر جعفر اور میر صادق کہیں، چاہے انہیں غدار کہیں، چاہے انہیں ہلاکو خان کہیں، انہیں چوروں ڈاکوؤں کا ساتھی کہیں، جو مرضی کہیں. مطلب وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایک ایسے آدمی کو آرمی چیف لگائیں گے جو ان کی چوریوں کو چھپائے. مطلب عمران خان صاحب کے خیال میں جو ٹاپ جنرلز ہیں 5-6، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کرپشن کو ڈیفینڈ کریں گے. سبحان اللہ. مطلب یہ آپ 6 ماہ پہلے یا جب تک ان کی چھٹی نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے کی تعریفیں سن لیں ان سے، فوج کے لیے، آرمی جنرلز کے لیے، آرمی چیف کے لیے، کیا آسمان سر پہ اٹھایا ہوتا تھا انہوں نے ان کی تعریفیں کے لیے. اور اب الٹ ہو گئے کیونکہ ان کی بات نہیں سنی گی. تو اچھا پھر دوسرا، ہمیں جو بھی درس دیتے تھے خود ٹوٹلی اس کے الٹ چلنا ہے. مطلب پوری قوم کے لیے لگے رہے ہیں کہ آپ نے بے خوف ہو جانا ہے، حقیقی آزادی کے لیے آپ نے لڑنا ہے تو بے خطر ہو کے لڑنا ہے، کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو خوف ہی ختم ہو جاتا ہے. اچھا تو خود کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ لاہور میں آ کے ٹھہرے ہوئے نا ادھر زمان پارک میں، پہلے تو بنکر بنا دیا اس گھر کو، وہاں ریت کے وہ بوریوں کی دیواریں کھڑی کر دیا. اس کے بعد اب وہ سارے جو کھڑکیاں ان کو بلٹ پروف شیشے لگائے جا رہے ہیں. 400 کلو کا ایک شیشہ لگ رہا ہے اور کوئی 90 لاکھ روپے کا خرچہ ہو رہا ہے کھڑکیوں کو بلٹ پروف کرنے کا. اور فور شیور آپ دیکھ لیجیے گا یہ پنجاب گورنمنٹ کی جیب سے خرچ ہوگا، یعنی میرے آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ پیسے لگیں گے. پھر وہی پوچھا جائے گا کہ تمہارے کس کے باپ کا پیسہ ہے؟ یہی کہتے تھے نا یہ لوگ، تو وہ کس کے باپ کا پیسہ ہے؟ مطلب آپ کو بلٹ پروف شیشوں کی کیوں ضرورت ہے؟ تو آپ تو سیٹھ آدمی ہے نا. وہ شخص جس کا ایک بیٹ جو ہے سائن کیا ہوا یا شرٹ سائن کی ہوئی کروڑوں روپے کی بکتی ہے، وہ حکومت کے پیسوں سے کیوں اپنے شیشے وہ ٹھیک کرواتا ہے، گھر کے شیشے لگواتا ہے بلٹ پروف؟ حکومت کے پیسوں سے کیوں گاڑیاں استعمال کرتا ہے؟ حکومت کے وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے جاتے ہوئے پانی کی بوتلیں کیوں اٹھا کے لے گیا؟ وہ جو توشہ خانہ سے گھڑیاں اور یہ ساری چیزیں کیوں اٹھا کے لے گیا؟ یار کیا مذاق ہے. مطلب فراڈ، چوری، 2 نمبری، ہر چیز کی حد ہے. تو خان صاحب یہ جو عدالتوں سے آپ نے ایک امید لگا لی ہے نا، یہ اتنے آسانی سے پوری ہونے والی نہیں ہے. عدالت میں کیسز تیار ہیں، توشہ خانہ، فورن فنڈنگ اور دیگر کیسز. آپ جو آگے جاتے جائیں گے عدالت میں، آپ کی نااہلی اور آپ کی سزاؤں کا سلسلہ ویسے ویسے آگے چلتا رہے گا. آپ یہ جو آرمی چیف والا کیس ہے اس کو لے جانے کا بھی شوق پورا کر لیں. آپ نے باقی سب جگہ کوشش کر کے دیکھ لیا نا، سڑکوں پہ فوج کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی، سیاستدانوں کے ساتھ سارے شوق پورا کر کے دیکھ لیا. تو آپ اس کو عدالت میں جا کے اگر سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی فیور میں ہو سکتا ہے تو یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لیں. یہ آپ کی فیور میں نہیں ہونا. یہ فیصلہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے، حکومت نے اور حکومت کے اتحادی جو ہے انہی کے ہاتھ ہوگا. وہ جو آپ کا رونا تھا نا کہ نواز شریف اور آصف زرداری اور شہباز شریف کیوں کریں گے، انہی کے ہاتھوں ہوگا اور آپ پھر دیکھتے رہ جائیں گے. شکریہ.